ایسی عورت جس کے جھگڑے سے تمہیں ڈر لگتا ہے. کیسا ڈر؟ آپ بہت اچھے کردار کے مالک ہیں، جو اچھی صفات ہم بیان کر رہے ہیں، نہ آپ کے منہ سے بد کلامی ہوتی ہے، نہ آپ تانا دینے والے، نہ فوش گوئی کرنے والے، نہ گالیاں دینے والے، نہ اس کے میکے کا تانا مارنے والے. بہت اچھے آدمی ہیں آپ. سب سے پہلے اپنا کردار یہ بنائیں آپ کا یہ کردار ہے. اس کے بعد خاتون جھگڑا کرتی ہے، آپ سے جھگڑتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، تو قرآن کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. آپ انہیں نصیحت کریں. پہلا سٹیپ سمجھائیں، میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں سمجھائیں، محبت پیار سے سمجھائیں. گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. صدق اللہ العظیم. حضرات علی وقار، اللہ احکم الحاکمین کی حمد، توفیق اور اس کے فضل کے ساتھ آج ہم جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. اور جمعۃ المبارک کی ادائیگی میں آنے کا جو بڑا مقصد ہوتا ہے وہ پند و نصائح کو سننا، وعظ اور تذکیر کو سننا، توجہ سے سننا اور پھر اس پر عمل کی کوشش کرنا، یہ ایک مسلمان کا شعار ہے. ہماری جو گفتگو ہے وہ زوجین کے باہمی معاملات، گھریلو اور خانگی امور کے حوالے سے، اس حوالے سے گفتگو ہماری چل رہی ہے. تو پچھلے جمعہ میں ہم نے جو باتیں کی ہیں کہ گھر کو بگاڑنے میں زوجین میں ظاہری بات ہے میاں اور بیوی دو ہی افراد ہوتے ہیں، دو اکائیاں ہیں، اور دونوں کا باہم مل کر میوچول کولیبوریشن کے ساتھ، باہمی تعاون کے ساتھ اور میوچول کمپرومائز اور سمجھوتا کے ساتھ گھر کو چلانا، یہی حکمت ہے، یہی دانائی ہے، یہی عقل مندی ہے، یہی دانش کی علامت ہے. اگر یہ معاملات باہمی طور پر سیٹل نہیں ہو رہے، مودت، محبت اور پیار آپس میں، گھریلو معاملات میں، خانگی امور میں بہتر انداز سے پروان نہیں چڑھ رہا، تو شریعت کی تعلیمات پہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پہلے بھی بعد میں بھی. پچھلے جمعہ میں ہم نے عورت کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ خاندان کو بگاڑنے میں عورت کس طرح کا کردار ادا کرتی. آج ہم بات کریں گے خاندان کو بگاڑنے میں خامند کس طرح کا کردار ادا کرتا ہے، تاکہ ہمارے سامنے شریعت کی تعلیمات ہر لحاظ سے موجود ہوں، ہمیں احساس بھی ہو، ادراک بھی ہو، فہم بھی ہو، سینس بھی ہو، ہمیں پتہ ہو کہ گھر کے معاملے کو چلانے میں جہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اور آپس میں سمجھوتا نہیں ہو رہا تو ہم نے کرنا کیا ہے. آپ نے یہ باتیں تو بڑے شوق سے سنی کہ عورت جا بجا مطالبہ کرتی ہے، عورت اپنی زبان دراز کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کا مرد کے حوالے سے کئی معاملات ایسے ہیں جو ان کے ذاتیات پہ ہوتے ہیں. یہ باتیں ہم نے سنی. مرد کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلی بات، شریعت نے مرد کو خاتون کے ساتھ، یعنی خامند کو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا.
اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اچھا سلوک کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے بہت سارے معاملات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو ظاہری لحاظ سے خامند کو اپنی بیوی کے پسند نہیں ہے، تو قرآن کریم میں اس کا حل اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ آپ ان خواتین کے ساتھ حسن معاشرت کریں، اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں۔ یہ مردوں کو حکم ہے، عورتوں کو نہیں ہے۔ ان کو الگ اللہ نے حکم دیا جو آپ نے پچھلے جمعے سن لیا کہ ان خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حسن معاشرت کریں، اور گھر کو چلاتے ہوئے عین ممکن ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوں کہ آپ کو ناپسند آتی ہوں، تو اللہ رب العالمین نے اس کا حل بھی بتایا۔ فرمایا ان کرہتموہن، آپ اگر ناپسند کرتے ہیں، فعسى ان تکرہوا شیئا، ممکن ہے جس چیز کو آپ ناپسند کر رہے ہو، یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بہت بڑی، اس میں بھی آپ کے لیے خیر اور بھلائی رکھی ہو۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور انہوں نے آ کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بیوی کے کچھ معاملات کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھایا، اور جو بات سمجھائی وہ ہمارے بھی سمجھنے کے لائق ہے۔ فرمایا اگر آپ اس کی ایک چیز کو، ایک عادت کو ناپسند کرتے، عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کردار میں ایسی بات بھی رکھی ہو جو آپ کو بہت پسند ہے۔ بہت سارے خامد یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں، جی ہماری بیوی جا بجا مطالبات کرتی۔ دنیا میں ہم گاڑی لیتے ہیں نا، گاڑی سواری کے لیے لیتے ہیں، تو بسا اوقات آپ 0 میٹر بھی گاڑی لے آئیں، کام اس کا بھی نکل آتا ہے، تو پھر کیا کمپنی والے گاڑی تو واپس نہیں کرتے ہیں، ہم اس پہ پیسہ لگاتے ہیں، اور اس کے باوجود اس کی انویسٹمنٹ اس کے اوپر جاری رہتی ہے تاکہ وہ گاڑی ہماری مرضی کے مطابق چلتی رہے۔ ہمارے اردو زبان میں کہتے ہیں کہ میاں بیوی گاڑی کے پہیے ہوتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کو ساتھ چلانا یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ کو اگر یہ بات ناپسند آئی ہے کہ اس نے میرے آگے سے انداز تکلم ٹھیک نہیں کیا، آپ اس کے ساتھ اچھی خوبی ذہن میں رکھیں کہ آپ کے جو بہن بھائی آتے ہیں وہ خاتون ان کو اچھے طریقے سے پوچھتی ہے کہ نہیں پوچھتی۔ اگر پوچھتی ہے نا، آپ اس کی بری عادت کو اس اچھی عادت کے ساتھ میچ کر کے اس کی بری عادت کو اگنور کر جائیں، اس کو صرف نظر کر جائیں، اور گھر میں حسن معاشرت لے کر آئیں، اتفاق لے کر آئیں، پیار لے کر آئیں، محبت لے کر آئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے خیر لأہلہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وانا خیر لأہلی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مادی ضروریات بھی پوری کی، ان کی جسمانی ضروریات بھی پورا کی، اور جو روحانی لحاظ سے آپ ان کو فیض دے سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہ بھی پہنچایا۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا، خاتون ہے، بیوی ہے، اس نے مطالبہ کس سے کرنا ہے؟ اپنے خامد سے کرنا ہے۔ جب آپ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے، ہر کس و ناقص چیز کا مطالبہ آپ سے ہوگا۔ اب یہ آپ کی حکمت عملی اور دانش کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے قائل کریں کہ جناب میری انکم اتنی ہے، میرے پاس وسائل اس مہینے اتنے ہیں، آپ اس طرح کریں جو اتنی چیزیں آپ نے مطالبات میں رکھی ہیں نا، کچھ چیزیں ہم اس مرتبہ لکھ لیتے ہیں،
کچھ چیزیں ہم فلاں مہینے کر لیں گے، کچھ چیزیں فلاں مہینے کر لیں گے۔ اگر آپ کرٹلی اپنے لہجے میں جواب دیں گے، 2 گالیاں ساتھ نکال لیں گے، تو آپ کے گھر میں فوری طور پر وہ محبت پیار ختم ہو جائے گا، نچاکی کی کیفیت اور جھگڑے والی کیفیت فوری شروع ہو جائے گی۔ آپ جھڑکیں گے، یہ برابر کا رشتہ ہوتا ہے، وہ خاتون آپ کے آگے زبان درازی کریں گے۔ لہذا سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھیں، اپنے انداز تکلم کو بہتر بنائیں، اور اپنے لہجے میں جو شفیق لہجہ ہے نا وہ اپنائیں، پیار والا لہجہ اپنائیں، شفقت والا لہجہ اپنائیں، محبت والا لہجہ اپنائیں، اور اچھے لہجے میں وہ پیار سے بات سمجھا کر کمپرومائز پیدا کر کے آپ اس معاملے کو آگے چلائیں اور زندگی گزارنے کی اچھی کوشش کریں، تب یہ معاملہ سلجھے گا۔ میرے بھائیوں، یہ عقل اور دانش کا امتحان زیادہ تر اللہ نے مرد کا ہی رکھا ہے، اور آپ نے پچھلے جمعے حدیث سن لی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے خاتون کو ناقصات العقل والدین کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عقل کے اعتبار سے بھی، فہم اور انٹلیکٹ کے اعتبار سے بھی عورت کو ہاف رکھا ہے، اور دین کے اعتبار سے بھی، سمجھ بوجھ کے اعتبار سے بھی کم رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1469 نمبر، آپ نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ کریہ منہا خلقا، کوئی مومن کسی دوسرے اپنی مومن عورت سے نفرت نہ کرے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرا آپ کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کہ اپنی زبان کو قابو دیا کریں۔ یہ بہت بڑے الفاظ ہوتے ہیں، وہ شکل اللہ نے بنائی ہے، ہم کس اپنی زبان کو کیسا غلط الفاظ اپنی زبان پہ لے کے آتے ہیں کہ میرا آپ کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا، دفع ہو جائے پرے۔ وہ آگے سے آپ کو یہی کہہ دے پھر کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی۔ تو اس لیے پہلے اپنے الفاظ سوچ کر بولے کہ آگے سے بھی وہی جواب آ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر آپ کو ایک اس کی عادت بری لگتی ہے تو عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو اچھی عادتیں رکھی ہیں آپ ذہن میں وہ لے آیا کریں کہ اس کے یہ فلاں اچھی عادتیں موجود ہیں، اور فلاں اچھے کام بھی میرے کرتی ہے، مجھے صبح تیار کر کے بھیجتی ہے، میرے دفتر میں ٹائم پہ کھانا پہنچاتی ہے، میرا حال احوال دریافت کرتی ہے، چلیں 1-2 اس نے کچھ چھوٹی موٹی زیادتی ہو بھی گئی ہے تو آپ اگنور کر دیں۔ دوسری بات میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اچھی نصیحت کرو، اور کیسی نصیحت کرو؟ آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء، خاتون کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں میری نصیحت اور مشورہ سن لو۔ فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه وإن ذهبت نفسه كسرته، کہ عورت کو اللہ نے پسلی سے پیدا کیا ہے، اور جو پسلی ہے سب سے اوپر والی وہاں سے، اور وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، آپ سیدھا کرنے جائیں گے توڑ بیٹھیں گے، کہیں اپنا رشتہ نہ خراب کر لیجیے گا۔ لہذا یہ باہمی مفاہمت، یہ محبت اور مودت کو قائم رکھیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے عورتوں اور مردوں کے حقوق کی جو برابری ہے اس حوالے سے فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے، فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان خواتین کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح ان کے ذمہ واجبات ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اب یہ دنیا میں زندگی گزارنے کے حوالے سے اللہ نے برابر کے حقوق رکھے، اور وہ کیسی برابری ہے؟ حدیث میں آتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داود کی 4144 نمبر حدیث ہے، آپ نے اپنے صحابی کو فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جب تو کھانا کھائے اس کو بھی کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، اور جب تو کپڑا بنائے اس کو بھی پہناؤ،
اور جب تو کمائے تو کما کر اس کو لا کے دو. اور آپ نے فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اس کے منہ پر مارنے سے گریز کرو. وَلَا تُقَبِّحْ، اور نہ ہی اس سے بد دعا دو. وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور گھر کے علاوہ اس کو کبھی بھی اس سے علیحدگی اختیار نہ کرو. اب اس حدیث کے تناظر میں آپ دیکھیے، مرد اپنے سوٹ بناتا ہے، اپنی اچھی اچھی پوشاک خریدتا ہے، پہننے کی چیزیں خریدتا ہے. آپ کی بیوی کو کس نے لے کے دینی ہے؟ ظاہری بات ہے یہ ذمہ داری آپ کی ہے. یہ جو آپ نے 228 نمبر حدیث سنی ہے نا، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے درجات کے اعتبار سے فوقیت عطا فرمائی، برتری اور سپیریئرٹی عطا فرمائی. وہ برتری اور سپیریئرٹی اس بات کی ہے کہ آپ نے کما کے دینا ہے، گھر چلانا ہے، فائنانس کرنا ہے، مالی معاملات کو آپ نے سنبھالنا ہے. یہ آپ کے درجہ بندی کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو فوقیت اور برتری عطا فرمائی. اب اس تناظر میں جو آپ نے ابھی سنن ابی داؤد کی 4144 نمبر حدیث سنی کہ آپ کھائیں اس کو بھی کھلائیں، آپ باہر جائیں موجے ماریں، جنک فوڈ کھائیں، بروسٹ کھائیں، فش کھائیں، جو مرضی کھائیں، موسم کے مطابق آپ کے یاری دوستی موجود ہے، آپ موجے مار رہے ہیں باہر، اور گھر آتے ہی آپ کا لہجہ بدل جاتا ہے دیکھ کر اپنی بیوی کو. میرے عزیز دوست اور بھائی، اس بات کو سوچئے کہ وہ عورت صرف آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا اور کوئی خامند نہیں ہے. آپ کو تو پھر بھی 2 اور تیسری بیوی رکھنے کا بھی اختیار ہے. اس عورت کو دوسرا خامند کی شریعت نے اجازت نہیں دی، اس نے آپ سے ہی مطالبہ کرنا ہے. لہذا اس کی ضرورت کو پورا کرنا. اگر آپ باہر سے موجے مار کے آئے نا کھانے پینے کے حوالے سے، تو اس کو بھی اتنا حصہ لا کر دیں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو. اور وہ خواہش جب آپ لا کے اس کو بتائیں گے کہ آج میں نے بڑی موج کی ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا بھی دل کرے گا. تو وہ مطالبہ آپ سے کرے گی تو آگے کٹ لہجے میں اور بے رخی سے جواب دینے کی بجائے گھر میں اس کے لیے چیز لے کر جائیں، تاکہ آپ اس کو اس لحاظ سے مطمئن کر سکیں کہ یہی چیز میں کھا کے آیا ہوں، میرے دوست تھے، میری مجبوری تھی، میں نے وہاں کھا لیا. آپ کی ضرورت پوری کرنا میرے اوپر فرض ہے. انشاءاللہ یہ کر کے دیکھیے، دیکھنا کتنی محبت اسی دن بڑھتی ہے. کر کے دیکھیے. دوسری بات آپ نے سنی اسی حدیث میں، آپ جب پہنے تو اس کو بھی پہنائیں. موسم بدلتا ہے، موسم گرما بھی آتا ہے، موسم سرما بھی آتا ہے، اور اس میں درمیانہ موسم بھی آتا ہے. ہر موسم کے اعتبار سے جس طرح آپ اپنے سوٹوں کا کپڑے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرنا آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے. اور یہ تنگ نظری ہوگی، یہ کنجوسی ہوگی، اس حدیث کی مخالفت بھی ہوگی کہ جب ہم اپنی ضروریات تو پوری کریں، اور جب بیوی اپنی ضرورت کے کپڑے مانگے تو ہم ان کے جھڑک کے چپ کرانے کی کوشش کریں، اور جب وہ آگے سے دوبارہ مطالبہ کرے تو ہم اس کو کہیں تو بڑی زبان چلاتی ہے. بھائی انہیں کس سے مانگنا ہے؟ یہ آپ کا دماغ سیٹ ہونے والا ہے کہ آپ نے اپنی ضرورت تو پوری کر لی، اس کی کیوں نہیں کی؟ یہ آپ نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اس لیے ذمہ دار مرد بنے، ذمہ دار خامند بنے، اور اپنی بیویوں کی ضرورتوں کو پوری کریں. آپ کے حوالے سے بڑی اہم حدیث. بسا مرد ایسے ہوتے ہیں نا کہ سارا جو موجے مار دی باہر مارا ہے، پیسے اپنے جائز کیش میں رکھ لیے، اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھ لیے، یا اپنی گاڑی میں والٹ رکھ لیا ہے، اس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں. بیوی نے مانگے اپنا جیب والا والٹ نکال کے دکھا دیا، دیکھیں جی اس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں مرا آدمی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کاروبار مندے پڑے ہیں، حالات ہی بڑے ماڑے ہیں. ایسے مردوں کا علاج حدیث میں موجود ہے. وہ میری بہنیں بھی اچھی طرح سن رہی ہیں، انشاءاللہ وہ کر بھی لیں گی انشاءاللہ. وہ کیسا علاج ہے؟ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آگے کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامن بڑا کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے پیسے نہیں دیتا، اپنی ضرورتیں اس کی پوری رہتی ہیں اور میرے لیے اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہوتے. کیا آپ مجھے اجازت دے سکتے ہیں کہ میں اپنی ضرورت کے مطابق اس کے رکھے ہوئے پیسوں سے اس کی اجازت کے بغیر لے لوں؟
اب بچائیں اپنے ATM کارڈ، اب بچائیں اپنے جائز کیش اکاؤنٹ. یہ حدیث سنیں، یہ ان مردوں کے لیے ہے جو اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور اپنی بیویوں کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایسے ہی ہے جس طرح تو نے کہا ہے کہ بندہ اپنی ضرورت کے مطابق، یہ بات ذہن میں رکھے، جتنے اس کے وسائل ہیں نا، ان وسائل میں رہتے ہوئے نہ وہ خود اسراف کر رہا ہے نہ بیوی کو کرنے دیتا ہے، بہت اچھا ہے. جتنا اس نے اپنے لیے چیز خرید دی اتنی بیوی کو خرید دی، بہت اچھا ہے. یہ بات اس شخص کی ہے جو اپنی ضرورتیں تو پوری کرتا ہے، بیوی کی نہیں کرتا. یہ حدیث اس کے لیے. آپ نے فرمایا اگر تیرا خامد ایسے کرتا ہے تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس کے پاکٹ سے آپ چیزیں نکال لیں، اتنے پیسے نکال لیں تاکہ آپ کی ضرورت پوری ہو سکے. لہذا کوئی بھی خاتون اگر اس کا خامد اس کو چکمہ دیتا ہے وسائل کے اعتبار سے، تو وہ خاتون اپنے خامد کے پیسے بلا اجازت اس کی جیب سے نکال سکتی، اس کا ATM کارڈ استعمال کر سکتی اور اس کا جائز کیش اکاؤنٹ استعمال کر سکتی ہے، ایزی پیسہ اس کا نکال کے شاپنگ کر سکتی ہے. یہ میرے بھائیوں، یہ ہمیں خود یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. جو باتیں آپ سن رہے ہیں یہ حدیث پوری سنیے. 5 باتیں سیکھی. جب شوہر کھائے تو بیوی کو بھی کھلائے، جب شوہر لباس بنائے تو بیوی کو بھی بنا کر دے، اور پھر نمبر 3 بیوی کو مارنے کی ضرورت پیش آئے تو چہرے پہ نہ مارے. چوتھی بات بیوی کو بد دعا نہ دے. اور 5ویں بات بیوی جائز اور معقول بات نہ مانے، ترک تعلق ناگزیر ہو جائے تو صرف اپنا بستر الگ کرے، یہ مت کہے چل اپنے سوریاں دے چل، اپنے میکے چلے جاؤ. یہ ہمارے ہاں یہ بدتمیزی کا عالم اور لا علمی کا عالم اتنا ہے. خامد اور بیوی کی آپس میں ناچاکی ہوتی، کہتے اس کے ابو کو فون کر کے انہوں لے جاؤ، اس کو اپنے گھر میں رکھے. حتیٰ کہ کسی عورت کو طلاق ہوتی، طلاق کی عدت بھی اپنے خامد کے گھر میں گزارے گی. ہمارے معاشرے میں کیا ہے، طلاق دیتے ہیں، طلاق دے کے اس کے گھر والوں کہتے ہیں میں فارغ کر دی، لے جاؤ انہوں. یہ غیر شرعی معاملہ ہے. خاتون، مطلقہ خاتون اپنے خامد کے گھر میں عدت گزارے گی، اور وہ خاتون جس کا خامد فوت ہو جاتا ہے وہ بھی عدت وہیں پہ گزارے گی جہاں پہ اس کا خامد رہتا تھا. یہ قرآن کریم کا حکم ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ مسائل بھی ساتھ آپ ذہن میں رکھیں. تیسرا مسئلہ یہ ہے اولاد نہ ہونے پہ طعنہ زنی کرنا. میرے کئی دوست یہاں پہ موجود ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے، جو گاہے بگاہے اپنے فیملی کے معاملات شیئر کرتے رہتے ہیں کہ ہماری بچی ہے، اس کے گھر میں بیٹی ہو گئی، خامد نے طعنے مارے. میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، یہ اولاد دینا نہ دینا، آپ سورہ شورا کی آیات سنیے 49 اور 50 نمبر. للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. یہ زمین و آسمان اللہ کے، اسی کی ملکیت، اختیار اسی اللہ کا ہے. اختیار نہ بندے کا ہے نہ اس کی بیوی کا ہے. يخلق ما يشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ چاہے پورے اعضاء والا پیدا کر دے، وہ چاہے کسی کو بھینگا پیدا کر دے، کسی کو بہرا پیدا کر دے، کسی کو گونگا پیدا کر دے. للہ ملک السماوات والارض، بادشاہت اسی کی ہے. یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے وہ بچے دیتا ہے، مذکر دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. وہ چاہے وہ آپ کو بیٹے بھی دے دے، بیٹیاں بھی دے دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ چاہے
وہ کسی کو بے اولاد رکھے، اسی کو نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، کچھ بھی نہ دے۔ یہ میرے بھائیو للہ ملک السماوات والارض۔ ارے مسلمان تیری عقل کہاں پہ چلی جاتی ہے؟ تو کیسا بے صبرہ اور ناشکر آدمی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تجھے اچھی بیوی دی، اس کو اللہ نے آگے چاند جیسی بیٹیاں عطا فرمائی، تو ناشکری کرنے لگ گیا میرے گھر میں بیٹا کیوں نہیں ہوا۔ یہ اس اللہ رب العالمین کی مرضی، اس سے مانگے، اس سے مانگے۔ رب لا تجعلنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ مانگیں جو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے مانگا تھا۔ اس اللہ سے مانگے جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا، رب ہب لی من الصالحین۔ اولاد اپنے رب سے مانگے، یہ دعائیں کیا کرے۔ ابراہیم کی دعا رب ہب لی من الصالحین، اور حضرت زکریا کی دعا رب لا تجعلنی فردا، اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، اللہ تو بہترین وارثوں میں سے۔ اور جب اولاد مل جائے تو اولاد مل جائے پھر ڈھول نہیں بجاتے ہوتے، اولاد مل جائے پھر خسرے نہیں نچاتے ہوتے، اولاد مل جائے بھنگڑے نہیں ڈلواتے ہوتے، اولاد مل جائے اللہ کے سامنے میرے بھائیوں عاجزی کے ساتھ سر رکھ کر اللہ سے دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہماری ازواج میں سے بھی، اے اللہ ہماری اولاد میں سے بھی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ دعا مانگا کریں۔ اللہ نے آپ سب کو صاحب اولاد بنایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اولاد نہیں بھی ہے، بیوی تو موجود ہے، یہی دعا مانگا کریں جو سورہ فرقان میں اللہ نے بتائی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج کے جمعے کا آخری نقطہ ہمارا یہ ہے کہ اولاد میں، اولاد ہو نہ ہو، میاں بیوی تو موجود ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو اختیار مرد کو عطا فرمایا ہے اس حوالے سے آپ سمجھیں۔ فرمایا قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ یہ میرے بھائیوں ان مردوں کے لیے ہے ہر معاملے میں جو اپنے آپ کو صحیح سمجھنے کے خبط میں مبتلا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں، بیوی نہیں میری صحیح، سسرال بھی میرے نہیں صحیح، میرا بچہ بھی صحیح نہیں، میری بیوی بھی صحیح نہیں، سب آپ ہی صحیح ہیں ساری دنیا میں۔ میں جدھر کام کرتا ہوں وہ باس بھی صحیح نہیں ہے، جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں وہ بھی بندہ صحیح نہیں، مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں مولوی صحیح نہیں، صدر صحیح نہیں، آپ اکیلے صحیح آ گئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، فضیلت والے ہیں۔ کس بنا پہ؟ دو بنا پہ۔ سورہ نساء کی 34 نمبر آیت، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے طبی لحاظ سے مرد بنایا ہے، یہ فضیلت ہے۔ اللہ نے آپ کو یعنی مرد کو کائنات میں سب سے پہلے پیدا کیا، طبی فضیلت ہے۔ ذمہ دار آپ کو بنایا ہے، گھر کا نگران بنایا، گھریلو امور کا۔ دوسری فضیلت بما انفقوا من اموالہم، آپ نے اپنا مال خرچ کرنا ہے، یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ اس دو بنا پہ ہی آپ کی فضیلت ہے۔ آگے فرمایا ہے نیک عورت کی خاصیت کیا ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورت کون ہوتی؟ نیک عورت جو اللہ کی فرما بردار ہو، نیک اعمال کرنے والی ہو، قانتات اپنے خامند کی اطاعت گزار ہو، حافظات للغیب خامند کی عدم موجودگی میں گھر کی، مال کی اور عزت کی حفاظت کرنے والی۔ اب اس کے باوجود گھریلو مسائل ہو سکتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو قرآن نے اس کا سٹیپ وائز حل بتایا۔ توجہ سے یہ بات سنیں گے آپ،
واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ایسی عورت جس کے جھگڑے سے تمہیں ڈر لگتا ہے. کیسا ڈر؟ آپ بہت اچھے کردار کے مالک ہیں، جو اچھی صفات ہم بیان کر رہے ہیں، نہ آپ کے منہ سے بد کلامی ہوتی ہے، نہ آپ تانا دینے والے، نہ فوش گوئی کرنے والے، نہ گالیاں دینے والے، نہ اس کے میکے کا تانا مارنے والے، بہت اچھے آدمی ہیں آپ. سب سے پہلے اپنا کردار یہ بنائیں، آپ کا یہ کردار ہے. اس کے بعد خاتون جھگڑا کرتی ہے، آپ سے جھگڑتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، تو قرآن کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. آپ انہیں نصیحت کریں. پہلا سٹیپ سمجھائیں، میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں سمجھائیں، محبت پیار سے سمجھائیں، گھر میں مل کر بیٹھنا سکھائیں، سمجھائیں، اہمیت بتائیں، قائل کریں. آپ نے 2-3 مہینے لگائے، نہیں سمجھ آئی، دوسرا حکم ہے واہجروہن فی المضاجع، اپنے بستر کی علیحدگی کر لیں. اسی گھر میں اپنا بستر الگ کر لیں، خاتون کا الگ کر دیں. اب یہ دوسرا سٹیپ ہے. سوال یہ ہے ہمارے خامدوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کتنی نصیحت کرنی ہے. کریں 3 مہینے نصیحت اس کو، 3 مہینے پھر جسمانی لحاظ سے بھی الگ رہیں. 2 سٹیپ ہو گئے. تیسرے نمبر پہ وضربوہن، آپ نے یہ دونوں کام کر لیے، تانے نہیں مارے ساتھ. یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کا کردار بڑا مثبت ہے. نہ آپ گالی دے رہے ہیں، نہ آپ تانا زنی کر رہے ہیں، نہ آپ اس کو فحش گوئی کرتے ہیں، نہ بد کلامی کرتے، نہ گھر میں اونچی آ کے بول کے جھڑکیاں مارتے. آپ کا کردار مثبت ہونا چاہیے. پھر سٹیپ ہیں یہ والے. ٹھیک فرمایا وضربوہن، ان کو مارو. وہ کیسی مار ہے؟ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسی مارے، ایسی مارو جس کے اس کے اوپر نشان بھی نہ پڑے، غیر مبرحن، جس کا نشان بھی نہ پڑے. لیکن چہرے پہ نہیں مارنا، نشان بھی نہ پڑے. لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ رحم کرے، تیزاب پھینک دیتے ہیں، ڈنڈے مار دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں شریعت کے منافی. یہ تیسرا سٹیپ ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. قرآن کریم کہتا ہے اگر یہ تمہاری اطاعت کر لیں تو آپ ان کے اوپر کوئی رستہ تلاش نہ کریں، کوئی طلاق شلاق کی طرف نہ جائیں. 3 سٹیپ ہو گئے. ہمارے معاشرے میں جھگڑا ہوتا ہے، سب سے پہلے طلاق دیتے ہیں. اب یہ تعلیمات کس نے سمجھانی؟ ہم سوچتے منڈا جوان ہو گیا تھا بیاہ کر دیو، انہوں مسئلے کنے دسنے نے؟ گھر چلانا کس نے سمجھانا ہے؟ یہ تو پتہ لگ گیا جسمانی لحاظ سے اس قابل ہو گیا کہ شادی کر دیں. عقل کے اعتبار سے بھی اس کو اتنی پختگی لائیں کہ اس کو پتہ ہو کہ میری بیوی کے حقوق کیا ہے، اور اگر ناچاکی بھی ہو جائے تو سٹیپ وائز میں نے کس طرح گھر کو سنبھال کے رکھنا. 3 باتیں ہو گئی. ابھی طلاق نہیں آئی. اگلی آیت 35 نمبر سنیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. اگر اس کے باوجود جھگڑا ہو جاتا، آپ سمجھا رہے ہیں نہیں بات بن رہی، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک ثالث کا تقرر مرد کی طرف سے کریں، ایک ثالث کا تقرر عورت کی طرف سے کریں. دونوں آپس میں بیٹھے کہ ہم نے اس جوڑے کو الگ نہیں ہونے دینا. قرآن کریم میں آتا ہے یریدا اصلاحا، کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے کہ میاں بیوی کو بسا کے رکھنا ہے، تو اللہ فرماتا ہے یوفق اللہ بینہما، اللہ بھی اس میں موافقت پیدا کر دیتا. لیکن اگر بندہ ہی آپ وہ بھیجیں جس کی معاشرے میں مانتا ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ کہہ کے جائے میں اس تینوں اتنے وسن نہیں دینا، انہیں کہنا کدی میں نے چاہ پوچھی، ایسا بندہ بھیجیں گے تو وہ طلاق نہ بھی ہوتی ہوگی تو دلا کے آئے گا. تو لہذا وہ بندہ بھیجیں جس کی عقل سینس کام کرتی ہو اور فیملی میں اس کی سے ہو، بات مانی جاتی ہو. 4 باتیں ہو گئی. طلاق ہے ابھی بھی طلاق نہیں ہے.
آپ نے یہ بھی کام کر لیا، اس کام کو کرتے کرتے آپ کو 1.5 سال لگ جائے گا۔ اب سوچیں وہ لوگ جو 2 مہینے بعد طلاق دینے والے ہیں، کتنے کیس ہیں آپ کے معاشرے میں، مہینے بعد طلاق، 2 مہینے بعد طلاق، 6 مہینے بعد طلاق، سال بعد طلاق۔ آپ ان پہ 4 مہینے بھی لیں گے، آپ کا سال سے اوپر وقت گزر جانا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ تعلیم کی آگاہی دینا، یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پہلے والدین سیکھیں گے تو تب میرے بھائیوں آگے اولادیں سیکھیں گی۔ والدین کو ہی نہیں پتا تو آگے کس نے سیکھنا ہے؟ تو اس لیے بھائیوں 5واں سٹیپ یہ ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ایک طلاق دیں، طلاق کے سنت ان کی عدت کو شمار کرتے ہوئے۔ ہم ہر چیز میں شریعت کے مخالف، طلاق بھی دیتے ہیں تو 3 اکٹھی دیتے ہیں، وہ بھی شریعت کے مخالف، اور دیں گے بھی سب سے پہلے نہ سمجھایا نہ کچھ، جبکہ سٹیپ اس کا 5واں آتا ہے، ہم سب سے پہلے وہ سٹیپ اختیار کرتے ہیں۔ جب بیوی ہاتھ سے نکل جاتی کہتے ہو ہے کہ بڑھیا ہے تو بیوی ہتھوں چلی گئی ہے، اب کیا کرتے کہتے ہمارا کمپرومائز کروا دیں۔ یہ سب سے پہلا سٹیپ تھا جو آپ کی عقل اور دانش میں نہیں آتا تھا۔ لہذا میرے بھائیوں آخری بات سنی لیں، پھر موضوع ختم کرتے ہیں، اگلے جمعے ہم انشاءاللہ نکاح کے مسائل بیان کریں گے۔ حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق یہ دونوں، یہ مدینہ منورہ میں جب آپ نے ہجرت کی ہے تو دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ پتہ لگا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عبادت کرتے ہیں اور گھر والوں کو وقت نہیں دیتے، ان کے پاس چلے گئے۔ کھانا آیا تو کہتے کھاؤ، کہتے ابو درداء کہتے میں تو روزے سے ہوں۔ فرمایا نہیں، آپ کھائیں گے تو میں کھلاؤں، میں بھی کھاؤں گا کھانا ساتھ۔ یہ مسائل مسئلہ لمبا نہ ہو جائے، اختصاراً آپ سن لیں۔ تو رات کو تہجد کا ٹائم، انہوں نے تہجد پڑھنی شروع کر دی، نہ اپنے گھر میں گئے، نہ بیوی کے پاس گئے، نہ کچھ۔ صبح بلکہ رات ہی حضرت سلمان فارسی نے ان کو سمجھایا کہ آپ یہ کھانا بھی کھائیں، نماز بھی پڑھیں اور اپنے گھر میں بھی وقت دیں۔ وہاں پہ حضرت سلمان فارسی نے کہا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان لجسدک علیک حقا، آپ کے جسم کا بھی آپ پہ حق ہے، ان لزوجک علیک حقا، آپ کی بیوی کا بھی آپ پہ حق ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک دن سے اب یہ رسول سے برداشت نہیں ہوا کہ آپ گھر میں کیوں نہیں جاتے ہیں، پہلے سارا دن روزہ رکھا رہا ہے، رات کو قیام کرتے رہے، اپنے گھر میں نہیں جاتے ہیں۔ کیسے وہ لوگ ہیں جو 6 مہینے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر وہیں کدھر جائے رہتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں عبادت کریں، اللہ کا بھی حق ہے، اپنے جسم کا بھی آپ کا حق ہے، اس کو ریسٹ دیں، آپ کی بیوی کا بھی حق ہے، اس کو وقت دیں، اولاد کا حق ہے، اس کو وقت دیں۔ نہیں دیں گے پھر اس کو، اولاد کو گوگل سنبھال لے گا، دوسری سرچ سائٹ سنبھال لیں گی، جو بات ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔